اب میں خطاب اور بیان کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے شہر کے نوجوان عالم دین جو استاد ہیں، ہمارے شہر کے سب سے قدیم دینی درسگاہ جامع علوم پٹکا پور، میری مراد ہے جناب حضرت مفتی معاذ صاحب دامت برکاتہم سے، جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں حضرت سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب حضرت مفتی معاذ صاحب دامت برکاتہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات اکابر، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، بزرگان دین، محترم بزرگوں، دوستوں اور پیارے عزیز دینی اسلامی غیرت مند بھائیوں، سچی بات تو یہ کہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ان اکابر کی موجودگی میں کچھ کہہ سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ حضرات، ابھی یہ جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو اگر بند رکھا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں وہ مقصد ہی ہمارا فوت ہو جائے گا۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہم گفتگو کو بند رکھیں اور ہم مہمان مقرر کا بیان سنیں اور باتیں سنیں، جو قیمتی باتیں ہمیں بتائی جائیں اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں۔ ہمارے جو شہر سے مہمان تشریف لائے ہیں ان کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھی آپ نے دیکھا مدرسہ صدیقیہ تحفیظ القرآن کے طلباء نے جو اپنے مدرسے کا پروگرام پیش کیا، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی نعت پاک پڑھ رہا ہے، کوئی اردو میں تقریر کر رہا ہے، کوئی ہندی میں تقریر کر رہا ہے اور کوئی انگریزی میں تقریر کر رہا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے مدرسے کی پروگرام کو ریپریزنٹ کیا گیا، جس کو دیکھ کر یقیناً بہت سے والد کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں گے، ہم اپنے بچے کا بھی داخلہ مدرسے میں کرائیں گے۔ یہ جو جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، اس جذبے کو مدھم مت پڑنے دیجیے گا، اس کی لو کو بڑھاتے رہیے جب تک کہ آپ مدرسے میں داخلہ نہ کرا دیں، اس وقت تک کہ سکون سے نہ رہ پائیں۔ تعلیم یہ ہماری زندگی کی روح ہے، تعلیم یہ اللہ رب العزت کو پہچاننے کا واحد ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے کلام پاک کا آغاز اقرأ سے ہوا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ کون سی تعلیم ایسی ہے جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتی ہے اور کون سی تعلیم ایسی ہے جو رسوائیوں کا ذریعہ بنتی ہے اور کون سی تعلیم ایسی ہے جو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ او کما قال، کہ جس نے کلام پاک کو پڑھا اور کلام پاک پر عمل کیا، قرآن کے حلال کو حلال گردانا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا اور اپنی پوری زندگی اسی نقش پر گزار دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے والد اور والدہ دونوں کو قیامت کے دن ایسا کراؤن پہنائیں گے، ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہوگی، اور سورج اس وقت کہ سورج ہمارے آنگن میں ہو، ہمارے بیڈ روم میں ہو، ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر ہو تو کمرہ کتنا نورانی ہوگا، وہ منظر کتنا پرکیف ہوگا، وہ گھڑی کتنی دلوں کو سکون پہنچانے والی ہوگی۔ تو والدین کا جو یہ اعزاز ہوگا کس وجہ سے ہوگا کہ والدین نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائی اور قرآن کا حافظ بنایا اور قرآن پر عامل بنایا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، بلکہ یہ جو روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں قرآن کریم کے حفظ کو بھی بیان نہیں کیا گیا، صرف قرآن کو پڑھنا، چاہے ناظرہ دیکھ کر ہو،
چاہے حفظ کی شکل میں ہو. اصل جو چیز ہے وہ عمل بالقرآن، قرآن پاک پر عمل جب بندہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ والدین کو وہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ بس ہر ایک عش عش کرے گا. اور وہ ایک دوسری روایت ہے کہ جب حافظ قرآن کا اعزاز ہوگا، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طریقے سے یہ اسٹیئرس بنی ہیں، سیڑھیاں، کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت کے جو گریڈس ہوں گے وہ بالکل ادھر اسٹیئرس کی شکل میں ہوں گے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر، اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر، اتنا اوپر کہ آدمی بہت بالکنی بھی چلا جائے. تو جو آخری آیت ہوگی وہی حافظ قرآن کا آخری اسٹیج اور آخری گریڈ ہوگا. لیکن جو یہ روایت ہے اس میں تو حافظ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. سب سے اہم جو شرط ہے وہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی شرط ہے. اب والدین کے ساتھ یہ اعزاز ہوگا. اب سمجھ جائیے کہ خود جس نے قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک یاد کیا، قرآن پاک پڑھا رہا ہے، قرآن پاک کو پھیلا رہا ہے، قرآن کی محنت کو لے کر چل رہا ہے، تو اس کا کیا اعزاز ہوگا؟ تو اصل گفتگو والدین سے ہے کہ آپ اپنے بچے کو کون سی تعلیم دلوا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو کون سی تعلیم دلوا رہے ہیں. اور اگر آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں دلوا رہے ہیں، دنیا کی تعلیم دلوا رہے ہیں، تو بچہ قرآن پر کیا عمل کرے گا؟ اس بچے کا تو آپ کا نماز جنازہ پڑھنا بھی مشکل ہوگا. بسا اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچے کو آپ نے ڈاکٹر، انجینئر اور نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا، اور اچانک سے ابا کا انتقال ہوتا، وہ آن دا فلائٹ بائی فلائٹ آتا ہے اور فوراً بس یہ ہو رہا ہے کہ بس ولی اجازت دے تو نماز پڑھائی جائے. اب ولی پتہ چلا صفی کے اندر نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ ان کا قبلہ کہیں اور ہے. وہ کہنے بس کسی طریقے سے نماز پڑھوا تو جنا قبرستان میں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے. یہ جو دنیا کی تعلیم ہے یقیناً اسلام اس کے مخالف بالکل نہیں ہے، لیکن اسلام اس تعلیم کو پسند کرتا ہے جو رب تک پہنچائے. اسلام اس تعلیم کو پسند کرتا ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے. اسلام اس تعلیم کو پسند کرتا ہے جو قرآن کریم تک پہنچائے. اسلام اس تعلیم کو پسند کرتا ہے جو پوری شریعت پر عمل کا ذریعہ بن کر دکھائے. اسلام اس تعلیم کو پسند کرتا ہے جو جنت تک پہنچائے. اسلام اس تعلیم کو پسند کرتا ہے جو انبیاء کی صحبت تک پہنچائے. اسلام اس تعلیم کو پسند کرتا ہے جو جہنم سے بچائے. اسلام اس تعلیم کو پسند کرتا ہے جو میدان محشر کی سختیوں سے بچائے. اسلام اس تعلیم کو پسند کرتا ہے جو قبر کی تنگیوں سے بچائے. اسلام اس تعلیم کو پسند کرتا ہے جو قرآن کریم کا شفیع اور وکیل بن کر دکھائے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. والدین کو ذہن بنانا پڑے گا. آپ کانوینٹ میں ایڈمیشن کرانے سے پہلے آپ مکتب کی تعلیم جو اس وقت تمام علماء کے نزدیک فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، جس طریقے سے ایک غیر مسلم کے لیے ایمان لانا فرض عین ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے اتنا قرآن کریم کو پڑھنا کہ جس کے بغیر نماز درست نہ ہو سکے. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا یاد ہونا اور کم سے کم 3 چھوٹی آیتوں کا یہ ایک بڑی آیت کا یاد ہونا، یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. اور پورے کلام پاک کا یاد ہونا یہ فرض کفایہ ہے. چند لوگ بھی اگر یاد کر لیں گے تو کام چل جائے گا. لیکن ہر ایک سے جو مطلوب ہے وہ یہی مطلوب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اے اسلام والو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو، کاش کے پورے مومن بن کر دکھاؤ، کاش کے پورے مسلم بن کر دکھاؤ. کاش کے ایسا اسلام تمہارے اعمال سے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے کردار سے، تمہارے بدن سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے جھلکے جو دوسروں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے. ایسا اسلام جس دن پیش کر دو گے اس دن اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں ایسی توفیق عطا فرمائے گا، تمہارا خاتمہ خیر پر ہوگا. اور اسی کو قرآن کہہ رہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ موت اسی وقت آئے کہ اسلام پر زندگی گزار رہے ہو. اس وقت جو ایک تعلیم کا زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ جو چیزیں گناہ تھیں ان کو تعلیم بنا دیا گیا. اب اسکولز کے سلیبس کو اٹھا کے دیکھیے، اسپورٹس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل کر دی گئی ہیں. گانا گانا، ڈانس کرنا، بتا رہے ہیں کہ یہ گویا کہ کلچر کا حصہ ہے، اسکول کے سلیبس کا حصہ ہے. بچہ جائے گا تو ڈانس بھی کرے گا، لڑکی ہے تو گانا بھی گائے گی. عجیب غریب بات ہے. یہ تعلیم ہم کو گویا کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی؟
مجبوری ہے، حالات ہیں. یقیناً اسکول میں داخلہ ضروری ہے، انگریزی کا آنا ضروری ہے، ہندی کا آنا ضروری ہے، اور دنیا کی وکالت کا آنا ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قرآن پاک کی تعلیم ضروری ہے. یہ جو گریٹ ہے نا کہ ایک رشتہ سب سے قائم رکھنا، ابا سے جو تعلق ہے وہ دوسرے پھوپھا سے نہیں ہے، اماں سے جو تعلق ہے وہ چچی سے نہیں ہے، خالہ سے جو تعلق ہے وہ دور سی کسی خاتون سے نہیں ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں صاحب تعلیم تو ضروری ہے، تعلیم تو ضروری ہے، اور عمل کیا کر رہے ہیں؟ 7 گھنٹے بچہ اسکول میں رہے گا، 1.5 گھنٹہ مکتب میں، اور 1.5 گھنٹے کے اندر بھی بہت کم ایسے ہوتے ہوں گے جو مکتب میں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اکثریت تو ان لوگوں کی جو ہوم ٹیوٹر حافظ صاحب کو گھر میں بلا لیا، اسکول کا بنک نہیں کریں گے، اسکول کا ناغہ نہیں کریں گے. اسکول سے جب بچہ آ جائے گا اب حافظ صاحب کو فون کر دیا گیا حافظ صاحب رات میں نہ آئیے گا، بچہ گھر پہ نہیں ہے. عجیب تماشا ہے. ایک طرف جب آپ اسلام کو اتنا پروموٹ کرنا چاہتے ہو، اسلام کی آفاقیت کو دیکھنا چاہتے ہو، اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہو، تو عمل بھی تو اسی کے واسطے کر کے دکھاؤ. قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے پیغمبر آپ پڑھیے، پڑھنے کی بات تو ہے لیکن کیا پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. وہ تعلیم جہاں پر رب کا نام ہی نہیں ہے تو وہ تعلیم ہلاکت تو ہو سکتی ہے، وہ تعلیم ضلالت تو ہو سکتی ہے، وہ تعلیم جہنم کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، وہ تعلیم ہدایت اور نور اور فلاح اور کامیابی اور جنت کے وصول اور اس کے حصول کا ذریعہ ہرگز نہیں بن سکتی ہے. ہم دنیا کی تعلیم کے بالکل مخالف نہیں ہے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا. اے اللہ میں آپ سے یوزفل نالج مانگتا ہوں، نفع بخش علم. نفع بخش علم جس طریقے سے قرآن پاک کا ہے اسی طریقے سے سائنس کا ہے. نفع بخش علم جس طریقے سے احادیث مبارکہ کا ہے اسی طریقے سے انجینئرنگ کا ہے. نفع بخش علم جس طریقے سے اسلامک لا و مسئلے مسائل کا ہے اسی طریقے سے ایڈوکیسی اور وکالت کا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، ہمیں اگر کوئی زمین خریدی ہے ابھی انجینئر سے رابطہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ابھی ہم نے کوئی ہمارے اوپر کوئی کیس کر دیا، ہمارے گھر کے اوپر کوئی حملہ کرنے لگے، ہم وکیل صاحب سے رابطہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں بنیادی ضرورت ہے، ہماری نیڈ ہے، ہماری زندگی کا ذریعہ ہے. لیکن اس سے سب سے پہلے جو ذریعہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام پاک. اس کلام پاک کو پڑھیے اور اس سے زیادہ ضروری کلام پاک پر عمل کریے. میں بہت آگے کی بات کہہ دوں، ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ حافظ نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس نے دیکھ کر پورا ناظرہ بھی نہ پڑھا ہو، لیکن وہ حلال کو حلال اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے. نماز کے وقت میں نماز پڑھتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ سبزی بیچ رہا ہے، صاف ستھری گفتگو کر رہا ہے، صاف ستھرا سودا کر رہا ہے. دیکھنے میں ہو سکتا ہے پینٹ شرٹ پہنے ہو، کوٹ پینٹ پہنے ہو، لیکن اگر اس کے اوپر بھائی کا اور بہن کی کوئی وراثت ہے، اماں ابا کی کوئی وراثت ہے، اس میں انصاف کے ساتھ تقسیم کر رہا ہے، نہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے نہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو ایسا شخص ہم میں سے بہت سے حافظوں سے اچھا ہے. لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں کیا جو سبزی وینڈر ہوتا ہے، سبزی بیچنے والا ہوتا ہے، کیا یہ ہم سے اچھا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کا حافظ بننا یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا بالکل مقصد نہیں ہے. قرآن کریم کا حافظ بننا یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا بالکل مقصد نہیں ہے. قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد تقویٰ ہے. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا کہ اے لوگوں قرآن کو زبانی یاد کرو، کہیں نہیں حکم دیا، لیکن قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو 5 وقت کا نمازی بن کے دکھاؤ. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو وبالوالدین احسانا، اما ابا کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھاؤ. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو زبان کو جھوٹ سے پاک کرو. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کو انصاف کے ساتھ ادا کرو. حج فرض ہوتا ہے، بر وقت حج ادا کرو. یہ قرآن کریم جگہ جگہ حکم دیتا ہے. تو زندگی کے مقصد کو پہچانیے. زندگی کا مقصد یقیناً حافظ بننا نہیں ہے. حافظ بننا یقیناً فضیلت والا ضرور ہے، اس کے اپنے فضائل موجود ہیں، لیکن حفظ کے بعد جو اصل درجہ ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. اس کی فکر کی جائے. کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے سر میں تاج پوشی ہو، ہماری اماں کی تاج پوشی ہو؟ تو ظاہر سی بات اگر ہم چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو داخلہ کرائیے، مدرسے کی تعلیم دلوائیے، مکتب کی تعلیم دلوائیے. اس کو عقائد معلوم ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ دنیا کی کسی فیلڈ کے اندر چلے جائے اور کوئی کسی طریقے سے اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے اور پریشان کرنے کی کوشش کرے تو اس کے دل سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی روح بالکل نہ
निकले वो सब कुछ तो सलाम कर सकता हो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो अकीदा है उस अकीदे को कुर्बान न कर सकता हो। अकबर ने बहुत खूब कहा था, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज़े गुब्बारों में उड़ो, चर्ख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को मत भूलो। ये अकबर इलाहाबादी कहाँ तकरीर कर रहे हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीर कर रहे हैं। डॉक्टर्स बैठे, इंजीनियर्स बैठे, प्रोफेसर्स बैठे, लेकिन अजीब व गरीब कुरान तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बातें सारी कुरान की कह रहे हैं। तो आप इल्म हासिल करिए, लेकिन वो इल्म जो आपको अल्लाह तक पहुँचाए, रसूलुल्लाह तक पहुँचाए। इन अकाबिर की मौजूदगी में मेरा ज़्यादा कहने का हौसला भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, लेकिन याद करिए ज़िंदगी का जो मकसद है उस मकसद को थामने की कोशिश कीजिए। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।